اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا تو واقعہ معراج میں محبوب کریم علیہ السلام نے واپسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے درمیان جب اس واقعہ کو بیان کیا تو یہ واقعہ ایسا ہے جو ظاہری طور پر انسانی عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی اس وقت بھی، اور اب بھی آپ جانتے ہیں کہ کئی عقلیں ایسی ہیں جو واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کرتی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان فضا ہوا سے زمین سے آسمان کی مدار کی طرف چلا جائے اور آسمانوں سے ہو کر واپس آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب بھی ایسے ہیں کئی جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب نبی علیہ السلام نے آ کر اس کا بیان کیا تو کفار تو پہلے ہی اس بات پہ تیار تھے کہ کبھی کبھی ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اس موقع پر نبی علیہ السلام کی تکذیب کا کوئی معاملہ کریں، نعوذ باللہ۔ جب حبیب علیہ السلام نے یہ واقعہ آ کے بیان کیا تو بعد کمزور جو ایمان والے تھے وہ شک میں پڑ گئے۔ اس وقت کفار میں سے چند ایک اٹھے اور اٹھ کر چلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے نبی علیہ السلام کا معاملہ ابو بکر کے سامنے بیان کیا کہ اے ابو بکر، آپ کے صاحب نے یہ کہا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور وہاں سے ہو کے واپس آیا۔ اب ذرا قابل غور بات یہ ہے کہ کفار کافر تھے لیکن ان کے اندر جھوٹ بولنا یہ برائی نہیں تھی۔ انہوں نے وہی بات کہی جو کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، اور ذہن کیا تھا کہ ہم اس بات کے ذریعے جس طرح باقی لوگ جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں اس طرح یہ بھی جھٹلا دیں گے۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی تحریک کے اندر، کسی بھی کام کے اندر جو ارد گرد کے قریبی لوگ ہوتے ہیں اگر وہی راستہ چھوڑ دیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے، تحریک جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس ذہن کے ساتھ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے کہ ذہن یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ حضرت ابو بکر جو ان کے سب سے قریبی ساتھی ہیں ان کو نبی علیہ السلام سے توڑا جائے، دور کیا جائے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کے اس مبارک غلام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر بیان کیا گیا کہ آپ کے صاحب نے یہ کہا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کے واپس آیا ہوں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ یہ تو چھوٹا کام ہے، ہم اس سے روزانہ بڑے کام سنتے ہیں ان کی بات۔ اب بڑے کام کے مراد کیا ہے؟ جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں، جتنے بھی مکی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں کا جو نزول ہوا وہ مکہ مکرمہ میں ہوا، اور وہاں پہ صحابہ کرام چونکہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کے سامنے آیات پڑھتے اور ان کو حقائق بیان کرتے، ذمہ داریوں کا ان کو پتہ چلتا، تو اس بنیاد پر ایک تو تھا حضرت نبی علیہ السلام پر کامل ایمان، اس کامل ایمان کی وجہ سے کہ میرے سرکار نے جو فرمایا برحق فرمایا، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی مبالغہ آرائی فرمائی ہو، بلکہ اس زبان عقد سے جو نکلے گا وہ برحق ہوگا۔ ایک تو اس لحاظ سے، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ آپ نے عرض کیا کہ ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صبح و شام جنت اور دوزخ کی خبریں ہمیں سرکار کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔